امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. اب بات ہی چل رہی ومنهم امی، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں، یعنی وہ ایسے ان پڑھ ہیں لا يعلمون الكتاب، انہیں کتاب کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اچھا سیم یہ جو بات اہل کتاب کے بارے میں چل رہی ہے، یہی سچویشن آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا کیا ہے، اللہ کی کتاب کہہ کیا رہی ہے، اللہ کی کتاب نے بتایا کیا ہے، اللہ کی کتاب نے کس طریقے پر ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. وہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ لا یعلمون الکتاب، تو وہ بھی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے ان میں سے اکثر لوگ، الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھ رکھی. ہمارے یہاں پر بھی آرزویں. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ کہ علماء جو جس قوم کے اندر ہوتے ہیں وہ علماء ہی اللہ کی کتاب پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، عوام اس سے ناواقف ہوتی ہے. اب عوام علماء کے بھروسے ہوتی ہے، اور علماء جب اچھے ہوتے ہیں علماء حق، وہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو بالکل صحیح رہنمائی کرتے ہوئے، اپنی قوم کی ان کو صحیح گائیڈ کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ اور اللہ کا کلام پہنچاتے رہتے ہیں، اور عوام تک صحیح بات پہنچتی ہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد میں علماء سو پیدا ہوتے ہیں، علماء حق الگ ہوتے ہیں. علماء سو وہ جو بکاؤ علماء ہیں، جو اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والے علماء ہیں، پہلے کے دور کے بھی اور آج کے دور میں بھی صحیح بات کو چھپانے والے علماء ہیں. تو وہ بات یہ چل رہی ہے الا مانی وانہم الا یظنون. تو جو کتاب تو پڑھ نہیں پاتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے علماء سو نے جس طرح کی باتیں انہیں پکڑا دی، وہ باتیں انہوں نے لے لی. جیسے مثال کے طور پر انہیں پکڑا دی کہ تم جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگے، تم اللہ کے لاڈلے ہو. تو یہودیوں نے بیچاروں نے یہی سمجھ لیا، کیونکہ ان کے علماء نے یہ بات انہیں پکڑائی تھی، اور وہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب پڑھنا جانتی ہی نہیں تھی ان کی پبلک، ان کے عوام. اس لیے قرآن کا پڑھنا آج بھی مسلمانوں کے لیے اور اس کا سمجھنا یہ ضروری ہے، اور علماء حق کی قدر کرنا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے.